اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آپ نہ صرف پروگرام سے لطف اٹھائیں بلکہ آپ کچھ سیکھیں گے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں حقیقی اعتماد کیا ہے۔ ہم سب اعتماد چاہتے ہیں، ہم سب کو اعتماد کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ پر اعتماد ہوتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو کہ نہیں ہوتے لیکن ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اعتماد کیا ہے؟ اعتماد یقین دہانی ہونے کی خصوصیت ہے جو کہ ایک شخص کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے۔ عام طور پر ہم قدم نہیں اٹھاتے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ اعتقاد ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں اور ہمیں قبول کیا جائے گا۔ جب ہمارے اندر اعتماد نہیں ہوتا تو یہ بات ابلیس کو بہت پسند ہے اور ہم ہر وقت اپنے لیے برا محسوس کرتے ہیں اور ہم ناکامی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو متواتر بتاتی ہوں، آپ یہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ آپ درست ہیں جب تک کہ آپ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں اور کوشش نہ کریں کہ آپ غلط ہیں یا صحیح۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں غلط ہو جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت نہیں جانتے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہترین کام یہ کر سکتے ہیں کہ قدم اٹھائیں اور دریافت کریں۔ آپ کو یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ آپ کس جگہ کے لیے مناسب ہیں اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کس جگہ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اعتماد ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم اپنا ذہن کھلا رکھیں، ہمیشہ سادہ، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے سیدھی اور سچی بات کریں۔ اعتماد ایمان ہے، خدا پر ایمان، دوسروں پر یقین، خود پر یقین۔ کسی چیز یا کرسی پر اعتماد، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتی اگر مجھے اعتماد نہ ہو کہ یہ مجھے تھام سکتی ہے۔ اعتماد ہمیں قابل کرتا ہے کہ خوف کے بغیر زندگی گزاریں اور محفوظ محسوس کریں۔ ہم سب ایسا ہی چاہتے ہیں، ہم خوف کے بغیر جینا چاہتے ہیں اور محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہی آپ کی میراث کا حصہ ہے کہ آپ پر اعتماد ہوں، پر یقین ہوں۔ یسایہ 54 باب کی 17ویں آیت لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ یہ اطمینان، راست بازی، تحفظ جو کہ اعتماد ہے اور مخالفین پر فتح پانا، یہ ورثہ ہے یا میراث ہے خداوند کے بندوں کا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ آپ کے حق کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کی میراث کا حصہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو۔ پر اعتماد ہوں، خوف میں زندگی بالکل نہ گزاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دلیر ہوں اور یقین رکھیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور قدم اٹھانے اور نئی چیز کرنے کے لیے خوف نہ کریں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ میں مسیح میں کون ہوں، اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ میں اس کے بغیر کیا ہوں۔ یسایہ 32 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت کا انجام، یہ جاننا کہ یسوع مسیح کے خون کے باعث میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں۔ یہ احساس بہت اچھا ہے کہ ہر وقت غلط ہونا محسوس نہ کرنا، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا یہ محسوس کرنا کہ خدا مجھ سے خوش نہیں ہے۔ خدا نے آپ سے پیار کیا اور قبول کیا اس سے پہلے کہ آپ اس زمین پر بھیجے جاتے اور کچھ بھی صحیح یا غلط کرتے، کیونکہ جانتے ہیں اس نے ہمیں مسیح میں قبول کیا ہے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور واقعی اسے اپنا خداوند اور منجی قبول کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ راز ٹھہر چکے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کیا بلکہ آپ نے درست ایمان رکھا ہے، اور جس قدر آپ کا ایمان درست ہوگا اسی قدر آپ درست کام کریں گے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پر اعتماد ہونے کے لیے اعتماد کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف یقین رکھنا شروع کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، قوت سے بھرپور خیالات، اور اس میں ہم نے لوگوں کو ایک خیال دیا ہے جو کہ ان کی زندگی میں قوت کا اضافہ کرے گا، اور ہم تجویز کرتے ہیں کہ وہ 30 دن تک اس بات پر غور و فکر کریں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارا دن، پورے 30 دن، لیکن آپ اس تعلق سے بار بار سوچیں
اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے طاقت دینے والے مسیح کے وسیلے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اکثر جب میں بیدار ہوتی ہوں تو میں زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتی، اور اگر یہ ایسی صبح ہے جب مجھے کچھ کرنے کے لیے کہیں جانا ہو، جیسے کہ یہ کام، تو میں بتانا چاہوں گی کہ میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں، میں اپنا اعتماد خدا پر رکھتی ہوں کہ وہ مجھے یہ کام کرنے کی طاقت دے گا جو مجھے اس دن اس کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، کیونکہ یہ جاننے سے ہمیں اعتماد حاصل ہوگا۔ ہم مسیح میں کون ہیں، یہ بات اس سے بالکل فرق ہے کہ ہم اس کے بغیر کیا ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم خدا کے حضور راست ہیں۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ بالکل بھی مسلسل سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے مسیح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کی راست بازی حاصل کی ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ ٹھیک کیا ہے، بلکہ یہ تحفہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ اور جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، جس قدر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ راست ہیں، اسی قدر راست رویہ آپ کی زندگی میں بنتا چلا جائے گا۔ کلام مقدس میں یسایہ 32:17 میں لکھا ہے، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اندرونی اور بیرونی طور پر۔ کلام مقدس میں لکھا ہے صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان اور ابدی بھروسہ ہوگا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ اعتماد کے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ ایک بہت بڑا ہوائی جہاز رن وے پر اڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن ہمارے پاس ایندھن نہیں ہے۔ اعتماد ہمارے ایندھن کی طرح ہے۔ ہم چیزوں کے تعلق سے مختلف قسم کے خیالات رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے حقیقت میں ان چیزوں کے تعلق سے قدم اٹھانا اور یہ دریافت کرنا کہ آیا خدا یہ آپ کے لیے چاہتا ہے یا نہیں۔ اس لیے قدم اٹھانے سے نہ ڈریں بلکہ دریافت کریں۔ اعتماد کا دوسرا مطلب ہے بے خوف ہونا۔ ہمیں خوف میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جسم پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارا بھروسہ خود پر ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے اس حوالے سے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ فلپیوں 3:3 میں لکھا ہے، کیونکہ ہم مسیحی مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں اور اسے جلال دیتے ہیں، اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی ظاہری استحقاق اور جسمانی فوائد اور بیرونی ظہور پر۔ اس لیے میں آپ کو کچھ خیال دینا چاہتی ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اعتماد اس پر ہو کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ جس طرح دکھیں گے یہ بدل جائے گا۔ چاہے آپ کتنی ہی کم عمر ہوں، آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ آخر کار چہرے پر جھریاں پڑتی جائیں گی۔ آپ ہمیشہ سے بہت سے کام نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے کہ جب سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے ایک وقت میں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ کبھی کبھار میں 4 کام کرتی ہوں، 5 کام بھی ایک وقت میں کیے۔ ایسی باتوں کے تعلق سے شیکی بھگاڑنے میں محتاط رہنا چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے عدالتی رویہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عمر کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں اور ہمت ہار دیں، لیکن حالات تھوڑے بہت بدلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا اعتماد ان سب چیزوں پر ہو، کیونکہ لوگوں کو تو ہمیشہ ہی تعریف کے لیے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ چاہے آپ کسی بھی قسم کا ریکارڈ توڑ دیں، کوئی آئے گا اور ایک نیا ریکارڈ بنا دے گا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کئی سال یہ بار بار سوچا ہے کہ میں اپنا اعتماد اس پر بالکل نہیں رکھتی کہ میں اپنی منسٹری میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے۔ جب میں جوائس مائر نہیں رہوں گی، یعنی ٹی وی پر آنے والی مشہور جوائس مائر، تو بھی میں جوائس مائر ہی رہوں گی، خدا کی بیٹی جسے وہ پیار کرتا ہے۔ اور میں اس بارے میں اکثر سوچتی ہوں، میں اپنا ذہن بناتی ہوں، کیونکہ میں محسوس نہیں کرنا چاہتی کہ میں مزید کچھ بھی نہیں ہوں یا میری کوئی حیثیت نہیں رہی اگر میں یہ نہیں کر سکتی۔ اور بہت سے لوگ ہیں جب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ ایک طرح سے شناخت کھو دیتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ نہیں ہیں، ان کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ خدا کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر اعتماد نہیں رکھتے کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں یا ہماری صلاحیت اور خوبیاں کیا ہیں، اور ہمیں زندگی میں کس قدر سراہا جاتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے دوست کون ہیں،
ہم کون سے برانڈ کا لباس پہننے کی سخت رکھتے ہیں، ہم کس علاقے میں رہتے ہیں، ہم کون سی گاڑی چلاتے ہیں۔ جب اعتماد کی کمی ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اگر کوئی شخص پر اعتماد نہیں تو وہ عام طور پر دوہرا ذہن رکھتا ہے، انہیں فیصلے کرنے میں کافی مشکل محسوس ہوتی ہے، کیونکہ چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کریں وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ نہیں، اور زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں اور پھر بدل لیتے ہیں۔ جی، لوگوں سے مشورہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر مرتبہ جب آپ کچھ کرنے لگیں اور اگر آپ 20 لوگوں سے پوچھیں اور وہ سوچیں کہ آپ درست کام کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ درست جگہ سے اپنے لیے اعتماد حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ہچکچا رہے ہیں اور پر اعتماد نہیں ہیں۔ جب ہم میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ ہم پر اعتماد کریں۔ مجھے پر اعتماد لوگوں کے ساتھ رہنا پسند ہے اور میں پسند کرتی ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہوں جو کہ پر اعتماد ہوں۔ کسی وقت میری ایک اسسٹنٹ تھی جس میں اعتماد کی بہت زیادہ کمی تھی اور مجھے ہمیشہ احساس ہوتا کہ میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ کئی مرتبہ میں اسے کوئی بھی کام کرنے کو بالکل نہ کہتی، کیونکہ اگر میں اسے کچھ بھی کہتی کہ وہ کچھ نیا کرے وہ ہمیشہ ہچکچاتی اور میں دیکھ کر جان جاتی کہ وہ خوفزدہ ہے۔ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری وہ کرنے میں مدد کرے گا جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بہت فخر، مغرور، گھمنڈی قسم کے رویے کے لوگ بھی نہیں چاہتے۔ ہمیں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا ہماری مدد نہیں کرے گا، اور ہم کچھ دیر میں اس پر بات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ جوائس میں پر اعتماد نہیں، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں۔ پہلی چیز جو آپ کو کہنا بند کرنا ہے کہ میں پر اعتماد نہیں ہوں۔ خدا کے ساتھ اپنے باقاعدہ دعائیہ وقت میں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے بولنا پسند کرتی ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں میں پر اعتماد ہوں اور جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ مسیح کے وسیلے کر سکتی ہوں جو مجھے قوت دیتا ہے۔ اگر آپ یہ بات اپنی تنہائی میں کہتے ہیں تو آپ جان لیں گے کہ آپ جیسا یقین رکھیں گے ویسا ہی محسوس کریں گے۔ آپ انہی چیزوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں جو آپ بولتے ہیں بنسبت اس کے آپ وہ کرتے ہیں جو دوسرے کہتے ہیں، اس لیے اپنے منہ سے درست باتوں کو نکلنے دیں، اپنے منہ کو خدا کے کلام کے ساتھ ہم آہنگ کریں اور جلد ہی آپ کے احساسات آپ کے فیصلوں کا ساتھ دیں گے۔ جب آپ سے کچھ کرنے کو کہا جائے تو خود کو پر اعتماد طریقے سے پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو پر اعتماد محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں کانفرنس کرتی ہوں اور اسٹیج پر جا کر بولتی ہوں اور ہزاروں لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں، اکثر میں دیگر اوقات کی نسبت زیادہ پر اعتماد محسوس کرتی ہوں۔ زیادہ پر اعتماد تو بھی میں پر اعتماد ہو سکتی ہوں چاہے جو بھی ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خدا میرے وسیلے بار بار کام کرتا ہے اور بار بار کام لیتا ہے۔ جذبات ایک عجیب چیز ہے، یہ مستحکم نہیں رہتے۔ جب آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی آپ رات کو بستر پر جاتے ہوئے کچھ اور محسوس کرتے ہیں اور اگلے دن بیدار ہونے پر بالکل فرق محسوس کرتے ہیں۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں یہ بات نہیں سمجھتی، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ مجھے احساسات کے سارے زندگی بسر نہیں کرنا۔ میں اپنے جذبات کو قابو کر کے دوسری طرح سے زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس لیے چاہے میں پر اعتماد محسوس کروں یا نہ کروں، میں پر اعتماد ہوں کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا ہمیشہ میری مدد کے لیے آئے گا۔ اگر آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے تو اس بات کو برداشت کرتے رہنے کی کوشش نہ کریں۔ دعا کریں اور خدا سے مدد حاصل کریں اور اپنے مسئلے کی جڑ تک پہنچیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کم اعتمادی کا آغاز کب ہوا؟ شاید آپ کے بچپن میں۔ کیا آپ کے ساتھ کچھ ہوا جس سے آپ کا اعتماد کم ہونا شروع ہوا؟ میرے باپ نے مجھ پر جنسی تشدد کیا تھا اور میں نے اپنا اعتماد کھو دیا۔ در حقیقت میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے اندر کبھی اعتماد تھا جب تک کہ میں نے خدا سے اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کو قبول نہ کر لیا۔ میں نے کبھی اپنی قدر محسوس نہیں کی، میں غلط محسوس کرتی تھی اور جو کچھ میرے والد نے میرے ساتھ کیا وہ میری غلطی نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا میری غلطی ہے۔ یا شاید آپ کے والدین نے آپ کو محبت نہیں دی جو انہیں دینی چاہیے تھی، یا شاید انہوں نے آپ کو کافی دباؤ میں رکھا، یا شاید آپ کا موازنہ آپ کے بہن بھائیوں سے کیا، یا شاید آپ کے بہن بھائیوں کی اہمیت زیادہ تھی اور آپ کی نہیں۔ شاید آپ کا وزن زیادہ تھا اور وہ دبلے پتلے۔ آپ کو بہت پڑھنا تھا اور اچھے نمبروں کے لیے کافی کوشش کرنا پڑتی، لیکن وہ بغیر پڑھے اول درجہ حاصل کر لیتے۔ وہ مشہور تھے اور شاید آپ کو زیادہ مشہور نہیں تھے۔ یہ بہت ہی مایوس کن ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔
میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، ان کا کوئی بھائی یا بہن تھا جو کہ بظاہر سب کچھ ٹھیک کرتا تھا۔ شاید آپ کے والدین آپ کا موازنہ بہن بھائیوں سے کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے آگے بڑھنا چاہیے، تم یہ کیوں نہیں کر سکتی جس طرح تمہاری بہن کرتی ہے۔ والدین اکثر یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ کس قدر مایوس کن بات ہے۔ ہم سب ہی انفرادی طور پر منفرد ہیں اور خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے انوکھا منصوبہ رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے پیغام میں سے ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کو کچھ اور یاد نہ بھی رہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کسی اور کی طرح نہیں ہونا ہے۔ آپ جو ہیں بالکل وہی رہیں۔ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کو پیش کریں اور جو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید بچپن میں آپ کو سیکھنے میں مشکلات تھیں یا پڑھنے لکھنے میں کوئی مسئلہ تھا۔ میری ایک بیٹی تھی جو وہ پڑھتی تھی، سمجھنے میں مسئلہ ہوتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اسے اپنی یہ بات اپنے بارے میں بہت بری لگتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم جانتے کہ ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے تو یہ ان بچوں کے لیے کس قدر مشکل تھی جو اس کا شکار تھے اور وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وہ کیوں نہیں پڑھ پاتے۔ مجھے یقین ہے کہ اکثر انہیں بے وقوف ہونے کا احساس دلایا جاتا۔ ہو سکتا ہے آپ سارے کام دوسروں کی طرح نہ کر سکتے ہوں، لیکن آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، مہارتیں ہیں، خوبیاں ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں، اور خدا کا مقصد ہے اور آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ اس لیے دشمن کو کبھی موقع نہ دے کہ وہ آپ کو کچھ اور بتائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت آپ کے تعلق سے اچھا احساس دلاتا رہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں جس میں اعتماد کی بہت کمی ہے، یہ بات آپ کو یقیناً تھکا دے گی، کیونکہ سب سے پہلے آپ کسی بھی چیز کے تعلق سے ان کو درست نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہ سب پسند کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور آپ کچھ ہی دیر بعد تھک جاتے ہیں کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ ان کی تعریف کریں اور خوشامد کرتے رہیں، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ جیسا کہ خدا نے سالوں پہلے مجھ سے کلام کیا اور مجھے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اپنی شادمانی کے لیے ذمہ داری دینا بالکل ختم کر دوں۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ دوسروں کو اپنے اعتماد کے لیے ذمہ داری دینا چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ خدا سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ آپ کو کیسا احساس دلاتے ہیں یا آپ کو کیسا احساس نہیں دلاتے۔ میرے خیال سے مجھے دوبارہ کہنا چاہیے، آپ کو اپنا اعتماد خدا سے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے کہ وہ آپ کو کیسا احساس دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے۔ انہیں اپنے اعتماد کے لیے ذمہ داری دینا چھوڑ دیں۔ سنیے، دریافت کریں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، اور پھر اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ تجویز کروں گی جسے میں کہتی ہوں ہر چیز میں کچھ نہیں۔ یوحنا 15 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی مسیح کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں اس بات کو فلپیوں 4 باب کی 13 سے ملا کر پڑھوں، میں ہر ایک چیز کے لیے مسیح میں قوت رکھتا ہوں جو مجھے طاقت دیتا ہے۔ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں اس کے وسیلے جو میرے اندر قوت بھرتا ہے۔ یہ ایمپلیفائڈ ترجمہ ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں اپنانا ہے۔ میں اس کے وسیلے کسی بھی چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی قوت سے بالکل نہیں، بلکہ اس کے وسیلے جو میرے اندر قوت بھرتا ہے۔ میرے اندر ہر دن، ہر گزرتے دن خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو قوت دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ آپ وہ کر سکیں جو آپ کو کرنا ہے، چاہے یہ وہ کام ہے جو آپ نے ہزاروں مرتبہ کیا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ ہمیشہ وہ کام ٹھیک کریں گے صرف اس لیے کہ آپ نے بہت زیادہ مشق کی ہے۔ خدا پر انحصار کریں، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں کچھ نہ ہونا بنے، خود سے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ مسیح میں سب کچھ ہو۔ فلپیوں 4 باب کی 13 آیت میں ایمپلیفائڈ ترجمے میں یوں اختتام کیا گیا ہے، میں مسیح میں خود کفیل ہوں۔ خود کفیل مجھے پسند ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں پر اعتماد ہوں مسیح پر اعتماد کی وجہ سے۔ آپ شاید ہر جگہ سے خود اعتمادی کے تعلق سے کتابیں خرید سکتے ہیں، لیکن میں بھی اس حوالے سے آپ کو سکھا سکتی ہوں۔ لیکن میں صرف ایک ہی طریقے سے سکھاؤں گی کہ آپ صرف اس وقت پر اعتماد ہو سکتے ہیں اگر آپ کا یہ اعتماد مسیح کی طرف سے ہے۔ اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہم گھمنڈی نہ ہو، خود کو اعلیٰ نہ سمجھیں اور خود کو اس سے زیادہ نہ سمجھیں جو کچھ ہم ہیں۔ گھمنڈی اور مغرور لوگ کچھ بھی خدا سے حاصل نہیں کر سکتے۔ حلیم بنے اور مدد حاصل کریں۔ خدا کے داہنے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ اس لیے ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔
نہیں، کچھ بھی آسان نہیں ہے جب تک خدا مجھے فضل نہ دے، اپنی قوت اور طاقت نہ دے اور کام کرنے کی اپنی صلاحیت نہ دے۔ پھر ہر مرتبہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو خدا کی شکر گزاری کریں گے، کیونکہ یہ کامیابی بالکل بھی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہے۔ میں نے ایک مرتبہ سنا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ خدا کسی مرد یا عورت کے ذریعے کیا کچھ کر سکتا ہے جو اسے سارا جلال دے۔ جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں اور لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف قبول کریں، لیکن پھر تعریف گھر لے جائیں اور یہ خدا کو پیش کریں۔ خداوند آج مجھے بہت تعریف ملی، میں ان کی شکر گزار ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ سب تیری وجہ سے ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ کس قدر اہم بات ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو جلد ہی آپ خود ہی سے بھر جائیں گے اور پھر آپ سب پہ یقین کریں گے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں تم شاندار ہو، تم عظیم ہو، تم زبردست ہو، وغیرہ وغیرہ، جی اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ تعریف کرے تو آپ ان کو روک دیں اور کہیں میں صرف مسیح کے وسیلے سے ہی کر سکتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ آپ کو ہر جملے میں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہے بہت شکریہ، میں اس تعریف کے لیے شکر گزار ہوں۔ لیکن یاد رکھیں جلال ہمیشہ خدا کو دیں۔ لوکا 18واں باب اس کی 9 سے 11 آیت میں ہم ایک اچھی مثال دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ تمام لوگ محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے، انہیں بدمعاش سمجھا جاتا تھا، اور فریسی سب سے زیادہ مذہبی تھے۔ اس لیے ہمیں یہاں فریسی نظر آتا ہے جو کہ اعلیٰ خدا سے کم تر خود کے لیے بولا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یہ دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں۔ وہ خود پر بہت فخر کرتا تھا، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح خود پر انحصار کرنے سے باز رکھے۔ اس نے موسیٰ اور اسرائیلیوں کو بحر کلزم اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنسا دیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے خدا پر بھروسہ کرنے کے۔ میں ایک آخری آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، 2 کرنتھیوں پہلے باب کی 8 سے 10 آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نا واقف رہو جس کا تجربہ ہم نے آسیا کے صوبہ میں کیا۔ یہ پولس بات کر رہا ہے۔ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کا یقین کر چکے تھے۔ آگے مزید لکھا ہے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، ہم کو اسی سے امید ہے۔ یہ زبردست ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا وہ سب کچھ کرے جو میری زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مجھے حلیمی کے مقام پر رکھے، جہاں مجھے ہر وقت یہ معلوم ہو کہ میں جو کچھ بھی اچھا کرتی ہوں یہ صرف میری زندگی میں اس کی حضوری کی وجہ سے ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہم کیا بن جاتے ہیں اگر یہ خدا کے لیے نہ ہوتا۔ یسوع نے کہا، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔